اسی درجے کا گناہ ہے کسی کو تھپڑ رسید کر دینا، اسی درجے کا گناہ ہے کسی کی ماں بیٹی کی عزت پامال کر دینا، اسی درجے کا گناہ ہے کسی پر تہمت لگا دینا، اسی درجے کا گناہ ہے اپنے یار کی حمایت کے اندر کسی پہ ناجائز مقدمہ کروا دینا، اسی درجے کا گناہ ہے اپنے دوست کو بچانے کے لیے اس کے حق کے اندر ناجائز گواہی دے دینا، اسی درجے کا گناہ ہے کسی غریب کی بیٹی پر، کسی غریب کی بیٹی کے اوپر بری نگاہ ڈالنا۔ ہم نے سمجھا زنا بڑا گناہ ہے، ہم نے سمجھا چوری کرنا بڑا گناہ ہے، ہم نے سمجھا کہ چوری کرنا بڑا گناہ ہے، اور ان گناہوں کو ہم نے مذاق سمجھ لیا۔ عزت پامال کر دینا، کسی کو بے عزت کر دینا، کسی غریب آدمی کا مذاق اڑا دینا، یہ اسی درجے کے گناہ ہیں جس درجے کے گناہ زنا جیسا گناہ ہے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ عزت پامال ہوتی ہے۔ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ عیب جوئی ہوتی ہے۔ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کی عزت کا استحصال ہوتا ہے۔ زبان سے لفظ نکلتے ہیں، دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، زبان سے لفظ نکلتے ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دے کے فرمایا کہ زنا گناہ ہے، غیبت اس سے بھی بدتر گناہ ہے، غیبت اس سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ گناہ جنہیں ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، جنہیں ہم گناہ کے زمرے میں بھی شاید ہم شمار نہیں کرتے، وہ ہمارے حالات کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان بھول جاتا ہے، ان ربی لا ینسی ولا یضل، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ کسی کا ادھار رکھتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، جس زیادتی کرنے والا بھی بھول جاتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بھی کسی وقت میں بھول جاتا ہے، میرا رب نہیں بھولتا۔ وقت گزر جاتا ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے، لیکن اللہ کا عدل ضرور حرکت میں آتا ہے، اللہ کا انصاف ضرور حرکت میں آتا ہے۔ اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ نہ کسی کی گالی بھولتا ہے، نہ کسی کی نیکی بھولتا ہے، نہ کسی کو رلانا بھولتا ہے، نہ اپنے آگے سجدے کے اندر رونا بھولتا ہے، نہ کسی کا روپیہ صدقہ کرنا بھولتا ہے، نہ کسی کا روپیہ چھین لینا بھولتا ہے، نہ کسی کی عزت پامال کرنے کو بھولتا ہے، نہ کسی کی عزت بچانے کو بھولتا ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ نیکیاں بھی اللہ کے ہاں محفوظ رہتی ہیں، جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں وہ ستانا بھی اللہ کے ہاں محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ میں نے اس سے کچھ حالات لیے، وہ بڑا صاحب حیثیت مالدار تھا، تو ایسے ہی اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اور میں نے اس سے کہا کہ تم 3 دن غور کرو، تم نے کسی کا دل دکھایا ہو، تم نے کسی کا حق مارا ہو، تم نے کسی کا دل دکھایا ہو۔ 3 دن بعد وہ آیا اور اس نے کہا میں نے آپ کے کہنے پر بڑا غور کیا، مجھے یاد آیا ہمارے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس سے غلطی سے میرے گھر کا کوئی برتن ٹوٹ گیا اور میں نے اس سے گالی نکال دی، اور اس کے بعد وہ عورت پھر ہمارے گھر کام کرنے نہیں آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے مسئلے کا حل ہمارے استاذ کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ یاد رکھو اگر تم بیت اللہ چلے جاؤ اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعا آسمانوں پہ نہیں جانے